والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال عز وجل في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ پچھلے دنوں یہاں خانقاہ شریف میں سالانہ مجالس سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحسن خوبی انجام پائی، اور پھر سالانہ مجلس میلاد شریف کی جمعہ کے دن بھی عظیم الشان پیمانے پر منعقد ہوئی، اور اللہ کے فضل و احسان سے اور اس کے حبیب کے صدقے میں بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے اس سے استفادہ کیا. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب کے بیان کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ان دنوں میں سلسلہ وار خطاب رہا، اور مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی محبت اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے واقف کروایا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے تمام کاموں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری کوششوں کو، کاوشوں کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور ہم کو دین و دنیا کے تمام امور میں استقامت نصیب فرمائے. عزیزو، استقامت بہت بڑی چیز ہے. کاموں کے نتائج کے برآمدگی کے لیے استقامت ضروری ہوتی ہے. کوئی کام شروع کیا جائے لیکن اس پر آدمی جمع نہ رہے تو انجام جو چاہتا ہے ویسا اس کو حاصل نہیں ہوتا. ویسے ہم جو چاہیں وہ انجام برآمد ہو ضروری بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ کام کیے جائیں. اللہ سے اچھی امید رکھیں تو انشاءاللہ تعالی نتیجہ بھی اچھا نکلے گا. آج کا جو باب ہے کتاب تنبیہ الغافلین سے، جس کا ہم ہر اتوار آپ کے سامنے درس دیتے ہیں، وہ ہے رحمت خداوندی، جس کا بندے کو امیدوار ہونا چاہیے. حدیث شریف میں آیا ہے: المؤمن بین الخوف والرجاء. مومن خوف اور امید کے بیچ میں رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف بھی اس کے دل میں رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بھی امیدوار رہتا ہے. نہ ہی وہ صرف خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ جس سے آدمی ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور نہ ہی صرف امید میں مبتلا رہتا ہے کہ اس سے آدمی غافل ہو جاتا ہے. تو بندہ جب اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے معاملات اور اپنی کمزوریوں اور اپنے نقائص کی طرف نظر کرتا ہے، تو اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہونا چاہیے. تو اس کے سامنے بندے کو حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے اپنے اعمال کو. اپنی کوتاہیوں پر نگاہ کرے تو خوف دل میں پیدا کرے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا بھی امیدوار ہو کہ اعمال لاکھ کر لے، جب تک اس کا فضل نہیں ہوگا، اس کی عنایت نہیں ہوگی، کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. اور انسان کی زندگی ہمیشہ مصائب میں، بلائیات میں، ناموافق حالات میں گرفتار رہتی ہے. تو جب تک اللہ کی رحمت کا بندہ امیدوار نہ ہو، اس کی زندگی میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. آج آپ دیکھیں ہمارے دور میں لوگوں کے اندر ڈپریشن یعنی نا امیدی بہت زیادہ ہو گئی. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر متفکر ہو جانا اور نا امید ہو. ایسی نا امیدی کہ کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ خودکشی بھی کر لیتے. مسلمانوں میں یہ بات بڑی کمیاب تھی، یعنی معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان کبھی خودکشی بھی کر سکتا تھا. کیوں؟ جس کا ایمان اللہ پر ہو، جس کا بھروسہ اللہ پر ہو، اس کے لیے کیا جو ہے نا امیدی کی بات ہے جی. اللہ تو، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی شان یہ ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو بندہ کیا ہے، امید رکھتا تھا کہ میں اس کا بندہ ہوں جو چاہے کر سکتا، جبکہ میں بندہ ہوں کچھ نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ کرے گا. تو اس کا معاملہ کیا تھا؟ ایمان اور توکل کا معاملہ تھا، جو کمزور ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر متفکر ہو جانا، مشتعل ہو جانا، منتشر ہو جانا، گھبراہٹ میں مبتلا ہو جانا، ہائے ہائے، اور
وسوسے، اس قسم کی حرکتیں کرنا یہ مومنوں کی شان نہیں ہے۔ تو اللہ پہ جب بھروسہ کرتا ہے بندہ اور اس کی رحمت سے امیدوار ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے منفی سوچ آتی نہیں ذہن میں۔ ایمان کی کمزوری ہے منفی سوچ کا آنا۔ تو بہرحال آج جو عنوان ہے تنبیہ الغافلین کتاب سے، جس کے مصنف و مؤلف ہیں حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ارشاد فرما رہے ہیں رحمت کا ایک حصہ، یہ ذیلی عنوان ہے رحمت خداوندی مین عنوان کے تحت۔ حدیث شریف لائیں حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے تابعی گزرے۔ تابعی وہ بزرگ کو کہتے ہیں جو صحابہ کے صحبت یافتہ ہے۔ تو سعید ابن مسیب کو سید التابعین کہتے ہیں، یعنی صرف تابعی نہیں بلکہ تابعین کے سردار، اور وہ اس واسطے کہ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے اللہ والے سارے تابعین تھے، لیکن یہ بڑے باکمال تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 40 سال تک کبھی بھی مسجد نبوی میں کسی مصلی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ کیا مطلب ہے؟ پہلی صف میں رہتے تھے 40 سال تک، کبھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھے، آگے رہتے تھے سب سے۔ تو وہ اور بھی بڑے ان کے فضائل ہیں۔ ان سے منقول ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 اجزاء کیے ہیں۔ اجزاء وہ تو پارٹس، حصے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، پارٹس کیے ہیں، ان میں سے 99 اپنے پاس روک لیے، جبکہ ایک حصہ زمین پر بھیج دیا۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوق میں رحم کا مادہ ہے، حتیٰ کہ گھوڑا بھی اپنے بچے سے اپنے کھر کو اٹھا لیتا ہے کہ کہیں اسے لگ نہ جائے۔ اللہ، یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے کہ کسی چیز کے 100 حصے کیے جائیں اور ایک حصہ ظاہر کر دیا جائے جو دنیا میں ہوا، تو وہ ایک حصہ رحمت کی وجہ سے ہر کوئی ایک دوسرے پر مہربان ہے۔ یہاں تک کہ گھوڑا جب اچھل کود کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس واسطے روک لیتا کہتے کہ ارے میرے بچے کو پیر نہ لگ جائے، وہ رحمت کے حصے کی وجہ سے جو اس کو پہنچا۔ تو ایسے ہی ماں کی رحمت، شفقت، باپ کی رحمت اپنی اولاد پہ، پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کے ہم کو جو دل میں رحم پیدا ہوتا، وہ سب کیا ہے؟ وہ ایک حصہ ہے رحمت کی وجہ سے، جو 100 میں سے ایک ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ بولتے حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت حسن یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، صرف ایک رحمت اہل دنیا پر اتاری ہے، وہ بھی ان کی پوری زندگیوں پر محیط ہے۔ یعنی جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے لے کر قیامت تک انسانوں میں اور دیگر جو مخلوقات ہیں، جانوروں میں، پرندوں میں، سب میں آپ دیکھتے محبت رہتی ہے، اپنے بچوں کی کیسا حفاظت پروٹیکشن کرتے، ایک کوا مر گیا تو پورے کائیں کائیں کرتے، اور بھی دیگر مخلوقات کو آپ دیکھو، آپ حملہ کرے تو بیلاں جو ہے آ کے جو ہے آپ کے اوپر حملہ کر دیتے سارے مل کے، سب مناظر آپ دیکھتے رہتے زندگی میں۔ تو وہ سب ایک رحمت کا حصہ ہے جو ان کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ صرف ایک رحمت اہل دنیا پر اتاری ہے، وہ بھی ان کی پوری زندگیوں پر محیط ہے۔ اس ایک رحمت کو قیامت کے دن قبض فرما لیں گے، یعنی جب دنیا ختم کر دی جائے گی تو وہ رحمت بھی اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں لے لیں گے اور اسے 99 رحمتوں سے ملا کر 100 کر کے اپنے اولیاء اور اہل اطاعت کو عطا کریں گے۔ اللہ، اب ان پر رحمت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو رحمت خداوندی کے بارے بتا دیا تاکہ وہ اللہ کی عطا کردہ رحمت پر اس کا شکر ادا کریں۔ اب کرنا کیا ہے ہم کو؟ بہت رحیم ہے اللہ تعالیٰ، تو ہم کیا کرنا؟ ایسے رحیم کا شکر ادا کرتے رہنا کہ ہم کو جو کچھ بھی ملا ہمارا حق نہیں ہے، اس کی رحمت ہے وہ، اور اعمال صالحہ کریں، دوسرا کام نیک نیک اچھے اچھے کام کریں، کیونکہ اس کی رحمت کا امیدوار اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ترجمہ ہے اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے، یعنی اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے لیکن پانی گڑھے میں جمع ہوتا، تو محسنین کے لیے وہ رحمت ہے۔ یعنی محسن کون؟ جو نیک لوگ ہیں، محسن کہتے ہیں نیکوکار لوگوں کو، صاحب احسان کو، جو ہر وقت عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پیش نظر رکھتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے، اللہ کے واسطے جو کام کرتے ہیں۔ اور ایک آیت ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، ترجمہ ہے اس کا کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا امیدوار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھے اچھے کام کرے۔ دنیا میں آپ ہم ایک شرابی کو دیکھے تو بھگا دیتے، ارے بھگاؤ بھائی، گندا آدمی ہے، گنڈا ہے، اس سے ہٹ جاتے اپن، نکو بھائی ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ رہنا۔ ہم بندے ہو کے گندے ہو کے دوسرے گندے کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات کیسی پاک ہے، انہیں رحمت والا، مگر انہیں کیا چاہیں گا؟ اپنے بندوں کو بھی جو پاک ہے قریب کرے، یعنی کس سے؟ گناہوں سے پاک کرے اپنے آپ، برے عقیدوں سے پاک کرے، بری خصلتوں سے پاک کرے، دل کو اپنے صاف رکھے، کینہ، کپٹ، حسد، بغض، بخل سے دلوں کو جو پاک کرتے ہیں وہ اللہ پاک کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ پاک کے قریب ہونے اپنے کو بھی پاک کرنا پڑتا۔ مزید فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ،
یعنی میری رحمت ہر چیز کے حصے میں آئی ہے، یعنی ہر ایک کو چھائے ہوئے میری رحمت، ایسی اللہ کی رحمت۔ تو یہ جو رحمت کی امید دلائی جا رہی، یا اللہ کی رحمت کی حقیقت کو بتایا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بندہ نا امید نہیں ہونا۔ ہر ایک نئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے لگا کے رکھے، ہر ایک ناکامی کے ساتھ کامیابی لگا کے رکھے، ہر ایک اختتام کے ساتھ ایک انتہا ہے۔ تو کبھی بھی مسلمان نا امید نہیں ہوتا۔ ایک کام نہیں بنا، کوئی بات نہیں، فوری دوسری طرف شروع۔ بعض کہوں گا میں ایسے بندوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہوں، اکثریت کو تو ایسا دیکھا ہوں، نروس ہو جاتے، نا امید ہو جاتے، غیر مستقل مزاج رہتے۔ میجارٹی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، بڑی تجربے کے بعد۔ لیکن بعض ایسے بندے ہیں جو میں نے دیکھا کہ ایک راستہ بند ہوتا کہ دوسرے راستے کی طرف چلے جاتے، ایک مسئلہ ختم ہوتا دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہی اس کا حل شروع کر دیتے، نا امید نہیں ہوتے۔ تو ویسے بندے کیا رہتے؟ دوسروں کے لیے امید کا باعث رہتے۔ اہل سنت والجماعت میں ایک بڑی حقیقت پہ مبنی بات کہہ رہا ہوں افسوس کے ساتھ، میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوں، بزرگان دین سے عقیدت رہتی، سب رہتی ہے، سب اچھا رہتا ہی ہے، حسن عقیدت رہتی، لیکن نروس بھی جلدی رہتے۔ اب اپنا تو پالا اہل سنت سے زیادہ پڑتا نا، اس واسطے ان کی بات کروں گا میں، اور میرے کو ان کے بارے میں زیادہ معلوم۔ اب غیر اہل سنت کے ساتھ ہم نہ رہتے، نہ ان کے معاملات معلوم، لیکن دیکھنے میں یہ آتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان۔ کئی جنوں کو تو میں دیکھا کاروبار وغیرہ کا حساب کتاب سال گزرنے کے بعد ہوتا، نتیجہ جب نکلتا ناکامی کامیابی، کیونکہ زکوٰۃ بھی اسی وقت ہے، ایک سال سے پہلے تو زکوٰۃ ہے نہیں، تو کوئی بھی معاملے کا جو ہے انجام کب دیکھیں گے؟ سال گزرنے کے بعد۔ روز ایک دن کے کاروبار کے واسطے پریشان رہتے، آج کاروبار نہیں ہوا، یہ ہفتے میں نہیں ہوا، یہ مہینے میں نہیں ہوا وقت کبھی شکر نہیں کرتے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی سر پہ پٹی بن کے آیا کرتے، پوچھے کیا ہوا؟ تو وہ درد ہے سر میں، تو بولے روزانہ درد نہیں رہا تو اس کی کوئی پٹی نہیں بنا، بولے ایک دن درد ہوا تو پٹی بن کے نکلا۔ پٹی بول تو بتانے کے واسطے کہ میرے کو سر میں درد ہے۔ تو ہم شکر بہت کم کرتے، قلیلا من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندوں میں بہت کم شاکر ہے۔ تو شکر بولے تو اس کے واسطے بندے کے اندر علم ہونا، توفیق ہونا، نعمت کو پہچاننا۔ نعمت کی پہچان نہیں ہم کو، ہم کیا کریں؟ نعمت بولے تو اپنے طور پہ بات چیزوں کو فکس کر کے رکھے اور سمجھتے ہیں کہ وہ کام جو میں چاہ رہا ہوں نہیں وہ بنا وقت، وہ شکر ادا کرنے کا ٹائم ہے میرا، جبکہ روزانہ صبح اٹھتے ہی خالی شکر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، سوئے تک، پیدا ہونے سے لے کے مرے تک تو بھی کم ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ کی ہے، ہم انسان بن کے پیدا ہوئے، اس میں کیا دخل ہے آپ کا میرا؟ بولو کیا محنت کریں ہم؟ اچھی صورت بنا دی اللہ، کیا محنت کرے بولو آپ اس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرائے کا صحیح ٹین کا صحیح گھر دیا، لوگ روڈوں پہ رہ رہے ہیں، کیا محنت کرے اس کے واسطے؟ آپ کہیں کو ملنا بھائی، آپ کہیں کو نہیں ہیں ان لوگوں میں جو روڈوں پہ سو رہے ہیں، آپ کہیں کو نہیں ہے جن لوگوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں ہیں ان لوگوں میں جو دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ میں کیوں نہیں ہیں ان لوگوں میں جو مر گئے آج کی تاریخ میں، ہم صبح اٹھ کے دوپہر میں آئے، آپ ہم کیوں نہیں ہیں ان لوگوں میں جو بیماریوں میں، مصیبتوں میں، مصائب میں، پریشانیوں میں، تکالیف میں مبتلا ہے؟ شکر ہے نا اللہ کا اس پر؟ ہونا چاہیے نہ ہونا چاہیے؟ کرتے غور ہی نہ کرتے کبھی ہم ایسا ہے بول کے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ جو محرومی کا احساس ہے نا، انسان کو ناشکرہ بناتا۔ محرومی کا احساس پیدا نہیں کرنا، جو ہے قناعت، اس پر خوش رہنا ہے۔ اللہ میرا یہ کوئی حق نہیں تھا تو میرے کو دے دیا، تیرا کرم ہے، مجھ سے بدتر پریشان حال بندے ہیں جن میں نہیں ہوں، ایسا خیال رہنا۔ تو بہرحال ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی بنے اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آیت یہ ابھی جو ہے نا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر چھائے ہوئے نازل ہوئی، تو ابلیس نے فخر کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی ایک شے ہوں تو میرا بھی رحمت میں حصہ ہے، بلا کہتے یعنی اللہ جب فرما دیا ہر چیز پہ میری رحمت چھائی ہوئی ہے تو میں بھی چیز میں داخل ہوں نا بھائی، اللہ کے علاوہ ہر ایک کو چیز بولتے، تو میں بھی چیز ہوں اور میرے پر بھی رحمت اللہ کی، بلا کہتے۔ اور یہود و نصارہ بھی فخر کر کے اترانے لگے کہ چلو ہم کچھ بھی کر لو بخشے جائیں گے۔ شیطان کیا سوچنے لگا؟ میں کچھ بھی کیا ہوں گا تو بھی میں بخشا جاؤں گا، سوچا کرتے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی رد کرنے اس کا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا ترجمہ ہے؟ یعنی میری رحمت وسیع تو سب پر ہے، انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو شرک سے بچتے ہوں گے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے اور جو اللہ کی آیت کی تصدیق کرتے ہوں گے۔ سمجھے میں بولا نا؟ ایک چیز رہتی، پانی ہے پڑتا، پتھر پہ پڑتا جھاڑا اٹھتے، بنجر زمین پہ پڑتا جھاڑا اٹھتے نہیں اٹھتے، زرخیز زمین پہ پڑا تو اٹھتے۔ تو زرخیز زمین یہ ہے شرک سے پاک رہنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا اور اللہ کی آیات کی تصدیق کرتے رہنا، تو ان کو پہنچتی، یعنی گڑا رہا تو پانی جمتا، نرم رہی زمین تو پانی اترتا۔ ابلیس رحمت خداوندی سے مایوس ہوئے کہ کفر کیا ہوا ہے، نکل گیا آیت سے باہر، اور یہود و نصارہ کہنے لگے ہم شرک سے بچتے ہیں بھائی، اللہ کو اللہ مانتے اور زکوٰۃ بھی ان کے لیے جو بھی حکم تھا ادا کرتے ہیں اور آیات خداوندی پر بھی ایمان رکھتے، توریت کو مانتے ہم۔ تو یہ آیت نازل ہوئی الذین یتبعون الرسول النبی الامی، دوسری قید لگا دی، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو جو نہیں کرے رحمت سے نکل گئے اللہ کی۔ تو یہود و نصارہ بھی مایوس ہو گئے اور رحمت خداوندی صرف مومنین کے لیے باقی بچ گئی۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عطا کردہ ایمان کی دولت پر اس کا شکر بجا لائے اور مومنین میں اپنا نام بھی درج کرائے
اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار. تو ایسا فری میں نہیں ملتی. فری میں تو بہت سی چیزیں رحمت کی وجہ سے مل گئی, اور بخشش چاہتے ہیں, آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کرنا پڑے گا. جیسا کہ یحییٰ ابن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, تیسری صدی کے, یعنی 200 ہجری کے بعد سے 300 تک جو بزرگ رہتے ہیں ان کو تیسری صدی ہجری کے بولتے ہیں. تو یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ, اور ان سے بے شمار اللہ کے بندے فیض پائے ہیں, بڑے بسا اور بڑے بزرگ ہستی تھے. تو وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے, اے اللہ آپ نے ہم پر ایک رحمت نازل کر دی, یعنی 100 میں سے, اور اس کا آپ نے ہم پر کرم کر دیا جو کہ اسلام ہے. جب آپ ہم پر 100 رحمتیں نازل فرما دیں گے تو ہم آپ کی مغفرت کی کیسی امید نہ رکھیں. یعنی ایک رحمت کا یہ اثر ہے کہ اللہ آپ ہم کو مسلمان بنا دیے, اور 100 رحمتیں اللہ عطا کرے گا قیامت کے دن, تو پھر کسی شخص کی بھی بخشش نہ ہو ممکن نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جو رحمت خداوندی کے دائرے سے نکل گیا. وہ کیا ہے بیان کر دیے, کفر و شرک کرنا, اللہ کی آیت کا انکار کرنا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا. انہی کے بارے میں آتا ہے, یعنی یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ, کہ وہ فرمایا کرتے تھے, اے اللہ اگر آپ کا ثواب فرما برداروں کے لیے اور رحمت گناہ گاروں کے لیے ہو تو میں اگرچہ فرما بردار نہیں, ثواب کا امیدوار ہوں. یعنی میرے گناہ تو بخش دے سکتے آپ, میں گناہ گاروں اور تیری رحمت کا طلبگار ہوں. ایک دعا یوں منقول ہے, اے اللہ آپ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اسے اپنے اولیاء کے لیے ولیمہ قرار دیا, ولیمہ تو دعوت, اور کفار کو اس سے مایوس کر دیا, اور ملائکہ کو پیدا فرمایا جو کہ جنت کے محتاج نہیں, اور آپ بھی اس سے مستغنی ہیں کیونکہ نوری مخلوق ہے نا, تو نافرمانی کرتے ہیں تو جنت جہنم کا جھگڑے نہیں ہے ان کے بارے میں. تو یہ جنت اگر آپ ہمیں عطا نہ کریں گے تو کس کے لیے ہوگی؟ یعنی کیسے اللہ کے ساتھ جو ہے تعلق ان کے تھے, دیکھو آپ کے, جس کی وجہ سے آپ ایسا اللہ کے ساتھ جو ہے گفتگو فرما رہے ہیں. ایسا بندے کا تعلق ہونا چاہیے اللہ سے, ایسا بات کرنا انہیں اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ میں آپ سے نہیں تو کس سے مانگوں اکیلے میں, اے اللہ میں تیرے سے نہیں تو کس سے امید رکھوں, میری پریشانی آپ نے دون کرے تو کون کریں گا. ایسا ناز رہنا بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کہاں ہے ویسا اب نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ قلبی تعلق جو ایمان کے ساتھ بندے کا اللہ سے ہونا ہے وہ رہنا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص جنت میں داخل ہوگا جس نے کوئی عمل نہ کیا ہوگا. جب اس کی موت کا وقت آیا تو اپنے اہل سے کہا, جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا اور میری راکھ پیس کر آدھی سمندر میں اور آدھی خشکی میں ڈال دینا. یعنی ایک آدمی جنت میں جائیں گا, حالانکہ وہ کیسا آدمی رہیں گا؟ سرکار فرمائیں کوئی نیک کام وام کروانے رہیں گا, خالی اپنے گھر والوں کو وصیت کریں گا, کہتے کیا بول کے کہ میں مر گیا تو میرے کو جلا کے میری راکھ کو آدھی سمندر میں ڈال دو اور آدھی زمین پہ پھیلا دو. چنانچہ جب وہ مر گیا تو انہوں نے یوں ہی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے سمندر اور خشکی کو اس کے جمع کرنے کا حکم صادر فرمایا قیامت کے دن, کہ اس کی راکھ کو جمع کرو, جو بھی پانی میں تھا حکم پانی میں سے لاؤ, آ جائیں گی اللہ کے حکم سے, اور زمین پہ حکم زمین پہ جمع ہو جائیں گی. تو پھر فرمایا اللہ نے اس شخص سے, تجھے کس کام نے ایسا کرنے پر اکسایا کہ میرے کو جلا دو بولا, راکھ میری اڑا دو بولا؟ تو کہنے لگا, اے میرے رب آپ کے خوف نے, تو اس بات پر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا. یعنی اتنی وسیع اس کی رحمت کے, ایسا جو خوف دل میں رکھا اس کو بھی اللہ بخش دیں گے. اب آئیے رحمت سے مایوس نہ ہو. ایک صحابی سے مروی فرماتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم ہنس رہے تھے, یعنی زور زور سے ہنسنا یہ ناپسندیدہ ہے دین میں. کبھی کبھار کوئی بات کے اوپر آدمی قہقہ لگا دے, منع نہیں ہے, کیونکہ فطری جذبہ ہے, اس سے نہیں روکا ہمارے دین نے. لیکن چھچورے پنے کا انداز کے جوکنگ لے کے بیٹھے ہوئے, مسخرے بیٹھے ہوئے اور پورے مل کے ٹھٹی ٹھٹی ٹھٹا ٹھٹا کر, اس سے کیا ہوتا؟ خوف خدا دل سے نکل جاتا, انسان کے اندر غیر سنجیدگی پیدا ہو جاتی. تبسم کا حکم ہے, تبسم تو مسکرانا, کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبسم فرماتے تھے. اور تبسم کسے بولتے ہیں؟ یہ دانت نظر آنا, اس کو تبسم بولتے. قہقہ کسے بولتے ہیں؟ داڑھ نظر آنا, منہ کھول کے ہنستے نہیں, اندر سے آواز آتی تو ہا 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 کی, اس کو بولتے قہقہ. تو قہقہ ہمارے پاس پسند نہیں ہے, کیونکہ انبیاء, اولیاء, صدیقین, صالحین روتے زیادہ تھے, ہنستے کم تھے. اور آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ زبردستی ہنسنے کے پروگرام رکھ رہے ہیں, چھچوروں کو بلاتے, مسخروں کو بلاتے, بٹھاتے اور ٹھٹی ٹھاٹا کر کے خوش ہوتے. تو دیکھو آپ کتنی معیوب بات ہے ہمارے دین میں, اس کو آج برے نہیں سمجھ رہے بھائی. کئی جو ہے مسخروں کو لوگ سراخوں پہ بٹھا رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں ان کو. مسخرہ عزت دینے کے واسطے رہتا, اس کو تو یہ احساس کروانا کہ انہیں جو کر رہا ہے لوگوں کو غیر سنجیدہ بنا رہا, ہر بات کو مذاق میں لے لینا. ان کی عادت رہتی ہے, جو مسخرے قسم کے رہتے ہیں نا, عام لوگوں میں بھی رہتے اور بعض پیشہ ور مسخرے بھی رہتے. تو ان کو سمجھانا چاہیے, اگر نہ سمجھے تو ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کرنا, مطلب اہمیت نہیں دینا ان کو. ہم بدسلوکی تو کس کے ساتھ بھی نہیں کرنا, لیکن امپورٹنس نہیں دینا, تاکہ ان کو احساس ہو کہ غلط کر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھتے کوئی آدمی غلط کر رہا, سمجھا سمجھا نہیں سمجھا تو کیا کرتے, اس کو لائٹ لے لیتے نہیں. تو ان لوگوں کو بھی لائٹ لیے تو ان کی حیثیت معلوم ہوتی ہے ان کو. تو ان کو تو ایوارڈ دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, بلا کے بٹھا کے تقریریں کرا رہے لوگ. افسوس کی بات ہے, اخبار میں پڑھا تو میرے کو تکلیف ہوئی بات, مسخروں کو جو عزت دے رہے ہیں. تو یہ جو مسخرے قسم کے لوگ رہتے ہیں, غیر سنجیدہ لوگ رہتے ہیں,
لوگوں کو جو ہے ہنسانا بری بات نہیں ہے، لیکن ہنسانے کا پیشہ اختیار کرنا بری بات ہے، اور ہنسانا ایک کوئی موقع سے بیچ میں زندگی کے ہو جائے تو ہو جائے، ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی موقعوں پر خوش طبعی فرماتے تھے، کئی واقعات حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی کی، لیکن عادتاً نہیں، موقتاً، کبھی موقع سے ہو جائے۔ تو ایک صحابی سے مروی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم ہنس رہے تھے، فرمایا کیا تم ہنستے ہو جبکہ آگ جہنم تمہارے سامنے ہے؟ تم کو پتہ چل گیا تم بچ جائیں گے، بلکہ نہیں پتہ چلا تو پھر کس بات پہ خوش ہو رہی ہیں، کس بات پہ ہنس رہی ہیں؟ بخدا میں تمہیں ہنستا ہوا نہ دیکھوں۔ پھر جب آپ پلٹے تو گویا ہمارے سروں پر گدھ تھے بولتا خوف زدہ ہونے پہ کنایا ہے۔ پھر اپنے الٹے پاؤں پلٹے اور فرمایا جبرائیل آئے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب درد دینے والا عذاب ہے۔ یعنی دونوں چیزیں ہیں، تو اللہ کے رحمت کے امیدوار تو ہونا، لیکن اللہ کا عذاب جو ہے اس کا خوف بھی دل میں رہنا۔ اچھا، ایک آخری واقعہ فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے گناہ کو معاف کر دینا اللہ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 جانوں کو قتل کیا، 99 مرڈر کرا تھا۔ پھر ایک راہب کے پاس، بولتا اب اس زمانے میں حضور سے پہلے کا واقعہ ہے، حضور روایت فرما رہے ہیں، اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو راہب بولے تو مذہبی آدمی، عبادت گزار آدمی یا پھر مرشد یا عالم ایسا سمجھو آپ، تو اس زمانے میں جو رہتے تھے ان کو راہب بولتے تھے۔ تو پھر ایک راہب کے پاس آ کر کہنے لگا میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا، کیا میرے لیے توبہ کا راستہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو حد سے بڑھ گیا۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا، غصہ آیا، ہاں اس کو بھی مار دیا، گنڈا تھا، مرڈرر تھا، قاتل تھا، تو اس کی بات بری دی، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک اور راہب کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ تو وہ راہب کہنے لگا تو نے حد سے تجاوز کیا، باقی مجھے معلوم نہیں، البتہ یہاں 2 بستان ہیں، بستان بولے تو باغ ہیں، ایک کا نام بسرا اور دوسرے کا نام کفرا ہے۔ بسرا والے اہل جنت والے اعمال کرتے ہیں اور ان میں غیر نہیں ٹھہرتا، یعنی برے لوگ نہ رہتے ان میں۔ باقی اہل کفرا تو وہ جہنم والے اعمال کرتے ہیں، یعنی بستی ایسی ہے وہ جہاں لوگ بدکار ہیں، برے لوگ ہیں، اور ان میں بھی غیر نہیں ٹھہرتے، یعنی اچھے لوگ ان میں نہیں رہتے۔ سو اگر تو بسرا بستی میں چلا جائے اور نیک اعمال کرے تو تیری توبہ میں کوئی شک نہیں ہے، بلاؤں کر لیا ہوں گا، غلط کرا، بہت غلط کرا، لیکن دیکھ 2 بستیاں ہیں، ایک بری بستی ہے، ایک اچھی بستی ہے، اچھی بستی والوں میں برے نہیں رہتے، بروں میں اچھے نہیں رہتے۔ تو اگر تو جو نیک لوگوں کی بستی ہے اس میں چلا جائے اور وہاں جا کر کے توبہ کرے، اچھے کام کر کے ان کے ساتھ زندگی بسر کرے، تو ہو سکتا کہ تیری توبہ قبول ہو جائے۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا، ابھی وہ ان دونوں بستیوں کے درمیان ہی پہنچا تھا کہ اسے موت نے آ لیا، مر گیا، رستے میں مر گیا، ابھی گیا نہیں۔ تو اس میں ملائکہ عذاب اور ملائکہ رحمت جھگڑنے لگے، یعنی گناہ کرنے پر جو عذاب کے لیے لے جانے والے فرشتے رہتے اریسٹ کر کے وہ بھی آ گئے، اور نیکوکاروں کو لے جانے والے فرشتے بھی آ گئے، اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ تو یہ لوگ بولے ہم کو دیو کیونکہ 100 قتل کرا ہوا ہے، وہ لوگ بولے نہیں، نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا، اچھی بستی میں جا رہا تھا، ہمارے کو دیو، بلکہ رحمت کے فرشتے بولے۔ تو ملائکہ نے اپنے رب سے پوچھا اللہ کیا کرنا، آپ کا کیا حکم ہے؟ تو انہیں حکم ہوا کہ دونوں بستیوں سے موازنہ کرو، میجرمنٹ کرو، بولے ناپو، جس کے زیادہ قریب ہو انہی میں شمار کر لو، بولے اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے جب موازنہ کیا یعنی میجرمنٹ کیا، ناپا، تو اسے اہل بسرا یعنی نیکوکاروں کے قریب پایا، صرف ایک پورے کے مقدار، اتنے کو بولتے پورا، یعنی ایک پورے کے بقدر، تو اسے اہل بسرا یعنی نیک لوگوں میں اللہ نے لکھ دیا، کیونکہ نیت کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا اور چل پڑا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث ہے معتبر ترین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کر کے اور توبہ کر کے نیکوکاروں کی طرف چل بھی پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ کتنے مہربان ہے جی ہمارے اللہ تعالیٰ، تو کیسا ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیسا ہم نافرمانی سے اس کی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اس کی رحمت کا ہمیشہ امیدوار رکھے، اور ڈپریشن سے، نا امیدی سے اللہ محفوظ رکھے، کیونکہ کیا بولے نا امیدی کفر ہے۔ کیوں کفر ہے نا امیدی؟ ہمارا اللہ بہت بڑا ہے، بار بار اللہ اکبر کیوں بولنے لگا رہے ہیں ہمارے سے؟ آپ غور کریں کبھی، اذانوں میں اللہ اکبر، نمازوں میں اللہ اکبر، رکعت باندھے اللہ اکبر، رکوع میں گئے اللہ اکبر، سجدے میں گئے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے اللہ اکبر، کیوں ہے بار بار اللہ اکبر؟ کبھی غور کرے اللہ اکبر کے معنی میں غور کرے، اور کیوں اتنا بولنے لگا رہے ہیں، غور کرے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ تو وہ بندگی کا تعلق ہمارا مضبوط رہا، اور ہمارا اللہ اتنا بڑا کہ اس کی بڑائی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، تو ہم کو کیا نا امیدی ہے جی؟ ایسا ہمارے اندر جذبہ رہا تو آدمی کبھی بھی نروس نہیں ہوتا۔ تو ہمارا دین لوگوں کو زندگی دینے والا دین ہے، اور کیسی زندگی دیکھو، موت کو لوگ خاتمہ سمجھتے، موت خاتمہ نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہے۔ کیوں؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے نا، اس کے بعد ہمیشہ رہیں گے، تو ہمارا دین تو زندگی دے رہا ہم کو، موت نہیں۔ اور کئی لوگ ہیں تل مرتے رہتے، جو روزانہ گھبراتے، روزانہ ڈرتے نہیں، ڈرنا نہیں، کوئی نئی کام کرا چھوڑو، دوسری طرف سے کریں گے، نہیں ہوا میری قسمت میں نہیں، چھوڑو کوئی اور کام کرتا ہوں،
ہاں کوئی ستائے ہوں گے، انہوں ایک ستا تو کیا ہوا 10 جنے میرے کو چاہنے والے ہیں جی، ایسا سوچنا ہمیشہ پازیٹیو ذہن، ہمارا دن پازیٹیو ذہن دیتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مثبت سوچ نصیب کرے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بنائے اور ہمارا خاتمہ اسی پر فرمائے.